اگر دل تھک جائے تو اسے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ ابھی زندہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، کمزور تو لوگ کرتے ہیں۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو دل سے اترا ہو زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہوں تو جان لو تمہارے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھو تمہارا جگر کمزور ہو گیا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھو موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ ہڈیوں کی آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہوں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔
اگر سونگھنے کی قوت کم ہو تو جان لو تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہیں۔ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو سمجھو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی بھی مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کم ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون نہیں پمپ کر رہا۔ جلد پر سفید دھبے پڑیں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھو تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ تھوڑی نیند اور زیادہ نماز زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں، ورنہ زبان کا شور انسانوں تک پہنچتا ہے لیکن دلوں تک نہیں۔ جو شخص صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی۔ انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سمندر کے نمک کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ خوشی میں کیسا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تکلیف میں کتنی خوبصورتی سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ ہر رات جب دنیا سو جاتی ہے تو کچھ دل جاگتے ہیں جو رب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتے ہیں، اور وہی دل صبح سکون کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہے، کچھ اسے ہار جاتے ہیں اور کچھ اسے پورے وقار کے ساتھ جیت کر اپنی مثال قائم کرتے ہیں۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے مانگا ہوا راستہ کبھی اندھیری گلیوں میں نہیں جاتا۔ دنیا کی رونقیں دل کو لبھاتی ضرور ہیں، مگر ان کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو یہ بھی جانتا ہو کہ اصل ٹھکانہ ان سب سے آگے ہے۔ انسان کی اوقات تب کھلتی ہے جب اسے اختیار مل جائے، اور جو اختیار میں عاجز رہے وہی اصل میں بڑا انسان ہے۔ پیار، عزت اور اعتماد، یہ تین چیزیں مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور ایک بھی کم ہو جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ہر تکلیف تمہیں کسی بڑے مقام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، بس انسان جلد باز ہے۔ وہ درد دیکھ لیتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپی حکمت نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکرا سکتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا خود کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا رب ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر آزمائش اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، جیسے کانٹا پھول بن جائے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو سمجھ کر بدل جاتا ہے وہ دراصل اپنے لیے نئی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدلنے کا فیصلہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ خاموشی بڑی قیمتی ہے، یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے، دوست کو مطمئن کرتی ہے اور عقل والے کو سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے۔ جیسے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کی بجائے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔